السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد اللہ تعالی علی سابغ نعمائه وتوالي آلائه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رہت کشتی، حق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ آیت مقدسہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، یہ سورۃ النمل جو 19واں سپارے میں ہے، اسی کا ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و عطا سے اپنے بندوں کو کیسے کیسے اختیارات عطا فرماتا ہے، کیسی طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اور اس سے متصل دو آیت مبارکہ میں یہ باتیں موجود ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بزرگان دین، اولیاء امت، ان کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ اولیاء کرام کی ذات ایک مسلم ذات ہے، بالخصوص ہند و پاک اور غیر منقسم ہندوستان کے اندر جو اسلام کی کھیتیاں لہرا رہی ہے، جو اسلام کی شادابی ہے، جو اسلام کا وجود ہے، اس میں اولیاء کرام کا نمایاں کردار ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعوت و تبلیغ کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو کروڑ ہاں کروڑ راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم کا مسافر بنا دیا۔ اس میں اولیاء امت کا بہت بڑا رول اور بہت بڑا کردار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ، کچھ جماعت ایسی ہے جو تعصب اور تنفر اور نفرت کی بنیاد پر اولیاء امت کے ان احسانات کو فراموش کر رہے ہیں، لیکن زمینی حقیقت یہی ہے، زمینی حقیقت یہی ہے کہ اولیاء امت ان کے وعظ و تقریر، ان کے خطابات اور ان کے تبلیغ رشد و ہدایت سے ہندوستان اور اطراف ہندوستان کے ممالک یہ سب کے سب جگمگا رہے ہیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو عام، جو صرف و صرف خطیب ہو، جو صرف واعظ ہو، جو مقرر ہو اور مبلغ محض ہو، جو صرف تقریر کرتا ہو،
تبلیغ کرتا ہو لیکن اس کی ذات میں عمل نہ ہو، صرف علم کا دھنی ہو اور عمل سے محروم ہو، تو ایسے مقررین، واعظین، خطبہ اور مبلغین کی تبلیغ میں وہ اثر نہیں۔ عام خطبہ اور عام مبلغین جو کام سالہ سال میں نہیں کر سکتے، اولیاء کرام جن کی ذات علم و عمل کا سنگم ہوا کرتی، جو ایک طرف واز کر رہے ہیں، قرآنی آیت پیش کر رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کر رہے ہیں، تو دوسری جانب وہ قرآن کے ترجمان ہوا کرتے ہیں، سرکار کی حدیث کی عملی تفسیر ہوا کرتے ہیں، تو ان کی محفل میں بیٹھنے والے سامعین جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں انہوں نے جو کہا وہ بعینہ ہی ان کی ذات کے اندر موجود ہے، تو ان کی تبلیغ بہت زور سے اثر کرتی ہے، بات سمجھ رہے؟ اور پھر وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ بس یہی حالت اولیاء کرام کہ یہ علم و عمل کے سنگم تھے، قرآن بیان کرتے، حدیث بیان کرتے، اور ان کی صبح ان کی شام قرآن و حدیث کی تفسیر ہوا کرتی۔ تو لوگ جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے وہ حلقہ بگوش ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے تھے اور وہ اسلام لے آتے تھے، وہ کلمے پڑھ لیا کرتے۔ تو یہ بزرگان دین کی ذات جو علم و عمل کا سنگم ہوا کرتے، یہ تبلیغ کے مؤثر ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ عام خطبہ، عام مبلغین جو سالوں میں کام نہ کر پائے، جو انقلاب دہائیوں میں نہ لا پائے، یا اولیاء کرام کی ایک نظر کیا پڑتی تھی دل کی دنیا بدل جائے گی۔ یا اولیاء کرام کہ ان کی ذات سے کروڑوں لوگوں نے جو اسلام کی دولت کو پایا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ جب یہ بقید حیات تھے تب بھی مرجع خلائق تھے، تب بھی لوگوں کے لیے ان کی ذات نمونہ عمل تھی، تب بھی لوگ ان سے استفادہ کرتے تھے، تب بھی لوگوں کو ان کی ذات سے، ان کی بارگاہ سے فائدہ ہوتا تھا۔ لیکن جب یہ دنیا سے رخصت ہو گئے، عام لوگوں سے روپوش ہو گئے، ان کا وصال ہو گیا، اس کے باوجود بھی، اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے ان کی بارگاہ کو ایسا مؤثر بنایا، ایسا مؤثر بنایا کہ بعد وصال بھی اس طرح وہ قبل وصال ظاہری تبلیغ کیا کرتے تھے، بعد وصال باطنی اور روحانی تبلیغ کیا بعد وصال روحانی اور باطنی تبلیغ کیا کرتے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں لوگ آتے ہیں، ان کے فیضان روحانی سے اور ان کے فیضان باطنی سے مالا مال ہوتے ہیں، اور وہ اپنی دنیا کو بھی کامیاب کرتے ہیں اور اپنے آخرت کو بھی کامیاب کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اپنے وطن ہندوستان ہی کا جائزہ، ہندوستان کا کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں ملے گا جہاں اولیاء کرام کی ذات موجود ہو۔ آپ جس علاقے میں چلے جائیں، جس قصبے میں چلے جائیں، جس شہر میں چلے جائیں، دیہات میں چلے جائیں، وہاں اولیاء کرام کی ذات مرجع خلائق ہے، ان کی ذات سے لوگوں کو استفادہ ہو رہا ہے، لوگ ان کی بارگاہ سے فیضان کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ بہت سے ہندوستان کے ایسے خطے ہیں، ایسے علاقے ہیں جہاں مسلمان نہیں ہے۔ کبھی تاریخ میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ یہاں مسلمان آباد تھے، مسلمانوں کی بڑی آبادیاں تھی، لیکن حالات نے کروٹ لیا، اس کے بعد لوگ یہاں سے ہجرت کر کے جانے پر مجبور ہو گئے، تو آپ کو وہاں مسلمان نہیں ملیں گے، لیکن اولیاء کرام کے مزارات ضرور مل جائیں گے۔ ایک دو نہیں، اس کے سینکڑوں شواہد موجود۔ آپ جس علاقے میں جائیں، جس خطے میں جائیں، حتیٰ کہ شہر بمبئی آپ دیکھیں، الحمدللہ اولیاء کرام کے فیضان کے حصار میں یہ پورا شہر موجود،
اولیاء کرام کہ کرامتوں کے حصار میں یہ پورا شہر موجود ہے۔ آپ دیکھ لیں شہر ممبئی جو ترقی کے اعتبار سے ترقی کے آسمان پر پہنچ چکا ہے، مادیت یہاں بالکل عروج پر ہے، مادیت بالکل عروج پر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی اولیاء کرام کی مزارات اور ان کی بارگاہ پر لوگوں کی جو بھیڑ ہے، عقیدت مندوں کی جو بھیڑ ہے، اہل محبت کی جو بھیڑ ہے، فیضان یافتگان کی جو بھیڑ ہے، وہ بھیڑ چیخ چیخ کر پکار رہی ہے کہ اے آسمان کی بلندیوں پر رہنے والے، اے مادہ پرستو، تمہیں سکون اور تمہیں قلبی اطمینان یہ گگن چومتی عمارتیں نہیں دے سکتی ہے، یہ نائٹ کلبیں تمہیں نہیں دے سکتی ہے، یہ تفریحی مقامات تمہیں سکون قلب نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر تمہیں سکون قلب چاہیے تو آؤ مخدوم ماہمی کی بارگاہ میں چلے آؤ، تمہیں سکون قلبی چاہیے حاجی علی کی بارگاہ میں چلے آؤ، تمہیں اطمینان قلبی چاہیے بہاؤالدین شاہ اصفہانی کی بارگاہ میں چلے آؤ، سکون دل چاہتے ہو حضرت شیخ مصری کی بارگاہ میں چلے آؤ، سکون دل چاہتے ہو حضرت بٹکلی شاہ کی بارگاہ میں چلے آؤ۔ دیکھیں آپ کتنی ترقی یافتہ یہ زمین ہے، یہاں کی زمین کتنی ترقی یافتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اولیاء کرام کی مزارات پر بھیڑ لگی۔ یہ کس بات کی دلیل ہے کہ مادیت لاکھ عروج پا جائے، مادیت لاکھ عروج پا جائے، لیکن اس کے باوجود اس کے بعد بھی انسانیت کو روحانیت کی ضرورت ہے، انسان روحانی بارگاہ کا محتاج ہے۔ تو الحمدللہ یہ اولیاء کرام کی مزارات جو ہمارے اور آپ کے لیے سکون قلب اور سکون قلب سکون دل کا سامان ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی بارگاہ کو ہمارے لیے شفا خانہ بنا دیا ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں اللہ رب العزت اپنی خاص انعامات و اکرامات کی برسات کو نازل فرماتا ہے۔ لیکن وہیں کچھ محروم القسمت لوگ بھی ہوتے ہیں جو تنقید کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، بیجا مخالفت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اولیاء کرام کی بغاوت، اولیاء کرام کے تعصب اور تنفر اور نفرت میں وہ اس قدر حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ قرآنی آیات کا غلط استعمال کر کے قرآنی آیات کا غلط استدلال پیش کرتے ہیں، اور معاذ اللہ قرآن کی وہ آیات جس کا پس منظر کچھ اور ہو اولیاء کرام کے مزارات کے خلاف لا کر چسپاں کرتے ہیں۔ ہاں اولیاء کرام کے مزارات کے متعلق پیش کرتے ہیں، جیسے ایک بڑی مشہور آیت شریفہ قرآن انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، یہ آیت مبارکہ اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور آپ کی جو پکار ہے اس پکار کو یہ بہرے سن نہیں سکتے۔ یہ اٹھا کے لاتے ہیں اولیاء کرام کی مزارات پر چسپاں کرتے ہیں، یہ تم کسے پکارو، یہ تو مردے ہیں، اور قرآن نے کہا کہ مردے سنتے نہیں، قرآن نے کیا کہا، مردے سنتے نہیں ہیں، لہذا یہ بھی مردے ہیں، لہذا یہ تمہاری بات تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے ہیں۔ جبکہ آپ اس آیت مبارکہ کے شان نزول پر غور کریں، آپ تفسیر کی کتابوں کو اٹھائیں، تب آپ کو حقیقت سمجھ میں آئے کہ لوگوں نے کس قدر قرآن کی آیتوں کا غلط استعمال کیا ہے۔ اس آیت شریفہ کے اندر آپ میرے بیان تک ہی نہ رہیے گا، یقین نہ ہو تو ترجمہ اٹھائیے گا، اور سکون نہ ملے تفسیر کی کتابوں کو کھنگال دیجیے گا۔ اس آیت شریفہ کے اندر اللہ نے جو فرمایا انک لا تسمع الموتى، محبوب تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، تمہاری دعوت و تبلیغ کی جو باتیں ہیں یہ مردے نہیں سن سکتے۔ یہاں مردہ سے وہ مردہ نہیں مراد ہے جس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جائے، بلکہ یہاں مردہ سے مراد ابو جہل ہے، مردہ سے مراد ابو لہب ہے، اور مردہ سے مراد وہ کفار ہیں جو سرکار کی دشمنی اور عداوت میں اس قدر حد سے آگے بڑھ گئے
کہ سرکار نے لاکھ تبلیغ کی، وہ سرکار کی وجاہت، سرکار کے مراتب کا اعتراف تو کر لیے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق نہیں عطا فرمایا۔ وہ سرکار کی دعوت کے اعراض میں اور سرکار کی دعوت کو نکارنے میں اس قدر حد سے آگے بڑھ گئے، اس قدر حد سے آگے بڑھ گئے کہ اللہ نے ان کے متعلق فرمایا کہ محبوب تم لاکھ پکارو، لاکھ دعوت تبلیغ دو، محبوب گویا یہ مردے ہو چکے ہیں، یہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے۔ اب آپ بتائیں، دیکھ لیں آپ تفسیر کتنا پکارے، ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، ان آیتوں کو اٹھا کے لاتے ہیں اور اولیاء کرام کے اختیارات پر سوال کھڑے کرتے ہیں اور دلیل میں قرآن کی آیت کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنے من کے مطابق قرآن کی آیتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ کن کا کام ہے؟ یہ یہود و نصارہ کا کام ہے، یہود و نصارہ کا کام ہے۔ یہود و نصارہ بھی یہی کام کیا کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص اور آپ کی خوبیاں قرآن کی جن آیتوں میں تھی، یہود و نصارہ ان آیتوں کو چھپا لیتے تھے، ان آیتوں کو چھپا لیتے تھے۔ قرآن نے کہا ایک دو جگہ نہیں، جا بجا قرآن نے یہودیوں کی شرارتوں کو نقل کیا۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی ان الذین یشترون بعہد اللہ ثمنا قلیلا۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جلوہ گری ہو گئی، اور مدینہ میں جو یہودی علماء تھے انہوں نے یہ سوچا کہ اگر سرکار کی خصوصیت اور سرکار کی علامت جو ہماری کتاب توریت اور انجیل وغیرہ کے اندر مذکور ہیں، ہم نے اگر لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیا اور لوگ ان علامتوں کے مطابق سرکار کی ذات کو پائیں گے تو وہ ہمارے پاس سے چلے جائیں گے اور سرکار پر ایمان لے آئیں گے، اور ہمارے گرد و نواز سے بھیڑ ختم ہو جائے گی۔ پھر جو یہ ہمیں سالانہ دیتے ہیں، ماہانہ دیتے ہیں، ہفتہ وارانہ دیتے ہیں، جو فصلانہ دیتے ہیں، جو نذرانہ دیتے ہیں، ان سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ لہذا انہوں نے قرآن کی آیتوں کو چھپایا، یا بعض وہ آیتیں تھی کہ جن میں انہوں نے تحریفیں کر دی، انہوں نے رد و بدل کر دیا۔ تو یہ کام کن کا ہے؟ یہود و نصارہ کا کام ہے، یہود و نصارہ کا طرز عمل ہے۔ اسی طرز عمل کو آج کی جماعت جو اپنا رہے، اولیاء کرام کے مزارات پر نہ جائے لوگ، اولیاء کرام سے قریب نہ ہو، اللہ کے محبوب بندوں سے قریب نہ ہو، اسی لیے وہ قرآن کی آیتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ آج تو بڑا عجیب ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ اولیاء کرام کے جو کرامتیں ہیں، ان کے جو اختیارات ہیں، ان کی جو طاقتیں ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے اپنے نبی کے صدقے میں انہیں جو قوتیں عطا فرمائی ہے، تھڑلے سے بالکل ان کا انکار کر دیا جاتا ہے، اس کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ پیارے میں آپ کو بتاتا ہوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی، اور یہ اولیاء امت محمدیہ، یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جو سید الانبیاء ہیں، سبحان اللہ، آپ کی امت کے یہ اولیاء ہیں۔ اب آئے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت اور آپ کی قوم کے ایک ولی کا حال دیکھے اور ان کی طاقت دیکھے جسے قرآن نے بیان کیا، جسے قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ کہتے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ملکہ شہر سبا بلقیس جب وہ حاضر ہو رہی تھی تو اس کی حاضری سے قبل حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ اپنے درباریوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے میری بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے اس کا تخت میری بارگاہ میں حاضر کر دے، میری بارگاہ میں اس کے حاضر ہونے سے پہلے اس کا تخت میری بارگاہ میں حاضر کر دے۔ تم میں کوئی ایسا ہے، کسی کے اندر ایسی طاقت ہے؟ اب اس تخت کی کیا حالت تھی سنے، 80 گز لمبائی، 40 گز چوڑائی، جس کے اندر ہیرے جواہرات سونے چاندی مرصعات ہے، اتنا بھاری بھرکم تخت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے ہی میری بارگاہ میں اس کے تخت کو حاضر کر دے؟ اب یہی بات یہ کہ آخر حضرت سلیمان علیہ السلام ایسا کیوں کرنا چاہ رہے تھے، ایسا کیوں کرنا چاہ رہے تھے؟ بلقیس فرما بردار ہو کر، مطیع ہو کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی تھی،
وہ سرنڈر کر چکی تھی اپنے آپ کو، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی تھی، اس کے باوجود ہے تو سلیمان علیہ السلام نے کیوں اپنے درباریوں سے فرمایا کہ اس کا تخت میری بارگاہ میں حاضر کرو؟ اس کی کئی حکمتیں ہیں، اس میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ بلقیس کی میرے دربار میں حاضری سے قبل جب اس کا تخت میری بارگاہ میں حاضر ہوگا تو بلقیس جب اپنے تخت کو میرے دربار میں دیکھے گی خود کے آنے سے پہلے تو اسے میری نبوت پر یقین ہوگی، اللہ کی قدرت پر یقین ہو جائے۔ اور ایک دوسری وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب بلقیس آئے تو اس تخت کی حیت کو ہم بدل دیں گے اور بلقیس کے عقل کا امتحان لیں گے۔ بہر کیف ہے جو سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں حاضر کر دے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے دربار میں ایک بدماش جن بھی تھا، خبیث جن تھا، اس نے کہا حضور میں آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں۔ آپ کی مجلس برخاست، اور آپ کی مجلس کا وقت کیا تھا؟ فجر سے لے کر ظہر تک، فجر سے لے کر ظہر تک۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس برخاست نہیں ہوگی کہ میں اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا یہ بہت تاخیر ہو جائے گی، بڑی دیر ہو جائے گی، مجھے اس سے پہلے چاہیے میں یہاں موجود رہوں، مجلس قائم رہے، مجھے تخت بلقیس اپنے بارگاہ میں اپنے دربار میں چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، ہے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص موجود جو آپ کے وزیر تھے، وہ اللہ رب العزت کا اسم اعظم جانتے تھے، وہ اللہ کے نیک اور متقی پرہیزگار بندے تھے، گویا اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا حضور یہ خبیث جن یہ کہہ رہا ہے کہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے حاضر کرے گا، حضور میں آپ کے پلک چھپکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں وہ تخت حاضر کر دوں گا۔ وہ کون تھے؟ وہ کوئی نبی نہیں تھے، وہ کوئی نبی نہیں تھے، آپ کے وزیر جناب آصف بن برخیہ وہ رسول نہیں تھے، وہ اللہ کے ایک ولی تھے۔ جو اولیاء کرام کی کرامت اور ان کی طاقتوں کا انکار کرتے ہیں وہ قرآن کی ان آیتوں کا کیا جواب دیں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہ جن کو نبوت میرے سرکار کے صدقے میں ملی، ان کے امت کے ولی کا یہ حال ہے تو میرے نبی کے امت کے ولی کا کیا حال ہوگا؟ بھلا انکار کرے گا کوئی؟ تو آج کل ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ جہاں کوئی کرامت بیان کی جا رہی ہے، کوئی دلیل ہے تو بتاؤ، کوئی دلیل ہے تو بتاؤ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کرامتوں کو جھٹلانے کا ایک ماحول چل گیا۔ ایک اصول اس سے قبل بھی میں نے بیان کیا تھا، یاد رکھیں اولیاء کرام کے حوالے سے جو کرامتیں بیان کی جائیں تو دلیل اور سند مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بس شریعت کے خلاف نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، ان سے جو کرامتیں منقول ہے وہ سب قابل ہے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو ان بزرگان دین کی بارگاہ میں جائیں، حاضری دے، سراپا ادب بن کر حاضر ہو۔ اور ایک بات اور کہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں عرس کے موقع پہ نہیں جانا چاہیے، عورتوں کی بھیڑ ہوتی ہے، لیکن نہیں جائے، بھیڑ مارکیٹ میں بھی ہوتی ہے نا، عورتیں وہاں بھی تو موجود رہتی ہے، مال میں بھی تو عورتیں موجود رہتی ہے، شاپنگ کرنے جاتے ہو وہاں عورتیں موجود نہیں رہتی ہے، ٹرین میں بیٹھتے ہو وہاں عورتیں موجود نہیں رہتی ہے، ہر جگہ تو عورتیں موجود ہیں۔ یہ ایک دور کرنے کا ایک آئیڈیا ہے اولیاء کرام کی مزارات سے۔ آپ جائیں سراپا ادب بن کر جائیں، اگر با ادب بن کر جائیں گے تو مالا مال ہو کر واپس آئیں گے، لیکن سراپا ادب بن کر، ہاں عورتوں کی بھیڑ ہوتی ہے غلط ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سب غلط باتیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مزارات پر جانا چھوڑ دیں، مارکیٹ جانا تو آپ نہیں چھوڑتے، مال جانا تو آپ نہیں چھوڑتے ہیں، ضروریات زندگی کے لیے
ذریعہ معاش کے لیے گھر سے باہر نکلنا تو آپ نہیں چھوڑتے ہیں. ہاں جو اللہ کے نیک بنتے اپنی نگاہیں جھکاتے اپنے مقصد پر نظر رکھتے ہیں اور اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں. یہی کام آپ کریں. بات سمجھے؟ باادب بن کر جائے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو اور خاص کر آراس کے موقع پہ جائے. ہمارے استاد گرامی وقار مفتی شبیر حسن رضوی علیہ رحمہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ موقع ملے تو عرس میں جاؤ. مسئلہ یہ ہے کہ عوام کا بھی معاملہ بڑا عجیب ہے. کوئی مولانا صاحب امام صاحب عرس کے موقع پہ چلے جائیں تو عجیب نگاہ سے. نہیں بھائی، اس خاص موقع پر خاص رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ عرس کا موقع ہے، خاص رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے. جو غلط ہے آپ اس کو نکاریے، جو غلط ہے اسے آپ غلط کہیے، لیکن خاص آراس کے مواقع پر اولیاء کرام کی بارگاہ میں کم سے کم ایک بار ضرور حاضری دے. وہ خاص فیضان کا دریا بہتا ہے اس وقت میں. ہاں چند قطرے مل جائے تو دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. تو چاہے حاضری دے بزرگوں کے عرس میں، ان کی بارگاہ میں حاضری دے، اپنے لیے دعا کرے، کل مومنین کے لیے دعا کرے. لیکن پیارے آپ جہاں بھی جائیں، جس بزرگ کی بارگاہ میں بھی جائیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا مستحب عمل ہے. کیا ہے؟ جائز ہے، آپ پر واجب اور فرض نہیں ہے، جائز عمل ہے. اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث قولی بھی ہے، حدیث فعلی بھی ہے کہ نہ صرف سرکار نے فرمایا کہ جاؤ، بلکہ سرکار خود تشریف بھی لے گئے. سرکار خود تشریف بھی لے گئے. اب مزار اور قبر میں کیا فرق ہے؟ ہر مزار قبر ہے، ہر مزار قبر ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہر قبر مزار نہیں ہے. جتنے بھی مزارات سب قبر ہی تو ہے، قبر کے علاوہ اور کیا ہے؟ بس یہ ہے کہ وہ خاص قبر ہے، اسی لیے ہم اسے مزار کہہ دیتے ہیں. وہ زیارت گاہ ہے، اسی لیے ہم اسے مزار کہہ دیتے ہیں. اب آئیے حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں منع کیا تھا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں منع کیا تھا. لیکن اس کے بعد سرکار فرماتے فزوروہا، لیکن اب جاؤ زیارت کرو، جاؤ قبروں کی زیارت کرو. ہاں کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ قبر کی زیارت، قبر کو دیکھنا، قبرستان میں جانا، قبر پہ جانا، یہ وہ عمل ہے جس سے انسان دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے اور آخرت کے معاملے میں قریب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ رہے؟ یہ تو فرمان ہے صرف سرکار کا، وہ کہہ سکتے کہ سرکار کا قول ہے، لیکن سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، آپ آغاز سال میں، ابتدائے سال میں شہداء کرام کی قبروں پر تشریف لے جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور آپ ان کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے اور آپ انہیں مبارکبادی پیش فرمایا کرتے تھے. اور آپ تنہا نہیں ہوتے بلکہ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی ہوتے، حضرت عمر بھی ہوتے، حضرت عثمان بھی ہوا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو کیا سمجھ میں آیا کہ قبر پر جانا نہ صرف سرکار کی سنت بلکہ سرکار کے صحابہ کی بھی سنت ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ چاروں مذاہب کے جتنے ائمہ ہیں الحمدللہ ان سب کی عادت کریمہ تھی کہ وہ قبروں پہ تشریف لے جائے کرتے. تو جائیں، لیکن ایک بات یاد رکھے، یہ سب مستحب عمل ہے، جائز تک ہے، لیکن نماز فرض ہے. نماز فرض ہے پیارے. امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ روز حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر جاتے تھے اور خود فرماتے ہیں انی لاتبرک بابی حنیفہ، میں امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات سے بابرکت ہوتا ہوں، ان کی ذات سے مجھے برکت ملتی ہے، اسی لیے میں روزانہ ان کی قبر پر حاضر ہوا کرتا ہوں، ان کے قبر پر روزانہ حاضر ہوا کرتا ہوں. تو وہ فیض یافتگان کون ہوتے ہیں؟ جو پہلے شریعت پر عامل ہوا کرتے ہیں، جو پہلے شریعت پر عامل ہوا کرتے، ورنہ کروڑوں لوگوں کی بھیڑیں ہوا کرتی ہے. ہر کوئی بزرگان دین کی بارگاہ سے مالا مال ہو کر نہیں آتا ہے. جو شریعت کا عامل ہوتا ہے، جو شریعت کا پابند ہوتا ہے، جو شریعت پر کار بند ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہ ان کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اللہ رب العزت ان کے صدقے ان کی نیا اور بیڑا کو پار لگاتا ہے. بڑی تکلیف ہوئی، کل عشاء کی اذان ہو گئی، اس کے بعد آپ نے صندل نکالا، یار تمہاری غیرت کا جنازہ نکل گیا.
تمہاری شرم و حیا کہاں ہے؟ میں گھر سے نکلا نماز کے لیے جب نکلا تمام راستے پر اس قدر بھیڑ بھاڑ اور ایک شیطانی شور شرابہ، عین اذان کے بعد اللہ اکبر۔ یہ کیسی مسلمانی ہے بھائی؟ تمہیں نماز فرض ہے اس کا خیال نہیں رہا، اور ایک مستحب اور جائز عمل کے لیے تم اس قدر کہ جو نماز پڑھنے آئے، فرض ادا کرنے آئے، وہ بھی تم سے پریشان کہ مسجد کی تمام کھڑکیوں کو بند کرنا پڑا۔ یہ کیسا؟ یہ بزرگوں کی کون سی عقیدت ہے؟ یہ بزرگوں کی عقیدت نہیں، بلکہ یہ خواہش پرستی ہے، نفسانی پرستی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، کہ تمہیں مزہ کرنے کا، تفریح کرنے کا، شور شرابہ کرنے کا جب کوئی موقع نہیں ملتا ہے تو بزرگوں کے عرس کے موقع پر تم اپنی خرافات کو ظاہر کرتے ہو۔ یہ بزرگوں سے محبت اور عقیدت قطعی نہیں ہو سکتی، کیونکہ محبت کا ایک مزاج ہے، محبت کا ایک اصول ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں حاصل الہ وانت تظہر محبت وانت تظہر حب، اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو اور اللہ کی محبت کا اظہار بھی کرتے ہو، نافرمانی بھی کرتے ہو اور محبت کا اظہار بھی کرتے ہو۔ ھذا محال فی القیاس بدیع، ارے یہ محال ہے، امپاسبل ہے، فی القیاس بدیع، اور بالکل انوکھی اور عجیب و غریب بات ہے کہ اظہار محبت ہو اور نافرمانی بھی ہو۔ آگے فرماتے لو کان حبک صادقا لاطعت، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو اس کے فرما بردار ہوتے۔ کیوں؟ ان المحب لمن يحب مطیع، کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار ہوا کرتا ہے۔ سرکار شیخ مصری سے آپ کو محبت ہے، آپ ان کے محبین ہیں، تو ان کی فرما برداری اور ان کے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نمازوں کے پابند ہو جائے، آپ شریعت کے پابند ہو جائے۔ یہ میرا وجدان کہتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ شریعت کو پامال کرتے ہوئے کوئی بزرگان دین کی بارگاہ میں جائے اور ان کی بارگاہ سے فیض یافتہ ہو جائے، قطعی نہیں ہو سکتا۔ بزرگان دین کی بارگاہ سے فیض یافتہ ہونا ہے تو پہلے آپ شریعت پر عامل رہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا عز و جل ہم سبوں کو عمل صالح کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو صحیح معنوں میں بزرگان دین سے عقیدت و احترام رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔